قیامت کا منظر ہوگا، میں اپنی بیگم سے کہوں گا میں تمہیں نہیں پہچان۔ ارے تم کہتے ہو کہ اس کا نام پوچھتے، اس کا پتہ پوچھتے، ارے نہ جانے کیا ہو گیا تھا، ہماری عقل پر پردے پڑ گئے تھے، ہم تو اس کے حسن میں ایسے کھو گئے تھے، ارے جب وہ بولتا تھا نا تو اس کے منہ سے ایک طرف سے ایک آواز آئے گی، ایک آواز آئے گی، امتی امتی، واہ یا رسول اللہ، ہم آپ پہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان في الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ آج میں کچھ باطنی اور روحانی بیماریوں اور اس کے علاج اور اصلاحات کے بارے میں کچھ گزارشات کروں گا اور اخلاق کی اہمیت کو بھی اجاگر کروں گا۔ اخلاق کی درستگی اور اس کو اللہ جل جلالہ کے احکام کے مطابق بنانا اتنا ہی ضروری اور اتنا ہی اہم اور واجب ہے جتنا کہ عبادات کو بجا لانا ضروری ہے۔ اگر اخلاق درست نہ ہوں تو بعض اوقات یہ نماز روزہ بھی بیکار ہو جاتا ہے، نہ صرف بیکار بلکہ الٹا وبال بن جاتا ہے۔ اسی لیے اخلاق کی درستگی اور اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق بنانا عملی زندگی کی بنیاد ہے۔ یہ بنیاد نہ ہو تو عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اور فی عام میں اخلاق اس کو کہتے ہیں کہ ذرا مسکرا کر کسی آدمی سے مل لیے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ بہت خوش اخلاق آدمی ہے۔ لیکن جس اخلاق کا مطالبہ دین نے ہم سے کیا ہے اس کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ لوگوں سے خندہ پیشانی سے مل لیے، یہ لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، لیکن اصل اخلاق یہ نہیں ہے، بلکہ اصل اخلاق انسان کے باطن کی، اس کے دل کی، اس کی روح کی ایک صفت ہے۔ انسان کے باطن کے اندر مختلف قسم کے جذبات، خیالات، خواہشات پروان چڑھتے ہیں، ان کو اخلاق کہتے ہیں، اور ان کو درست کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ اس بات کو ذرا وضاحت کے ساتھ سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان کس کو کہتے ہیں۔ انسان نام ہے جسم اور روح کے مجموعے کا۔ صرف جسم کا نام انسان نہیں، بلکہ انسان وہ جسم ہے جس میں روح موجود ہو۔ فرض کرو کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، بتائیے کہ اس کے ظاہری جسم میں کیا فرق واقع ہوا؟ آنکھ، ناک، کان، زبان اسی طرح موجود ہے، چہرہ ویسا ہی ہے، ہاتھ پاؤں ویسے ہی ہیں، سارا جسم جوں کا توں ہے، لیکن کیا فرق پیدا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ پہلے اس جسم کے اندر روح سمائی ہوئی تھی، اب وہ روح نکل گئی، اور روح کے نکل جانے سے انسان نہیں رہتا، لاش بن جاتا ہے، جمادات میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہی انسان جو روح نکلنے سے پہلے دیکھنے والوں کی نگاہوں کا پیارا تھا، عزیز تھا، لوگ اس سے محبت کرتے تھے، زمین جائیداد کا مالک تھا، بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا تھا، دوست احباب کا عزیز تھا، سبھی کچھ تھا، لیکن ادھر روح جسم سے نکلی، ادھر نہ تو زمین جائیداد اس کی رہی، نہ وہ بیوی کا شوہر رہا، اور نہ بچوں کا خبرگیری کرنے والا رہا۔ اب سب اس فکر میں ہیں جلد از جلد اٹھا کر اس کو قبر میں رکھو اور دفن کرو۔ وہی محبت کرنے والے جو دن رات اس کے چشم و آبرو کو دیکھتے تھے، اس کے اشاروں پر ناچتے تھے، روح کے نکلنے کے بعد اب یہ حالت ہو گئی کہ بیٹا اپنے ہاتھ سے باپ کو قبر میں رکھنا چاہتا ہے اور مٹی دے کر جلد از جلد اس کو دفن کر دینا چاہتا ہے۔ آخر
ये क्या इनकलाब अज़ीम वाक़या हुआ कि सारा जिस्म उसी तरह है जैसे पहले था, मगर अब कोई इसको घर में रखने को तैयार नहीं। फ़र्क ये वाक़या हुआ कि उसके जिस्म से रूह निकल गई। मालूम ये हुआ कि उसके जिस्म के अंदर असल चीज़ उसकी रूह है। जब तक ये रूह इंसान के अंदर मौजूद है उस वक्त तक इंसान है, लेकिन जब ये रूह निकल जाए तो फिर वो इंसान नहीं है, महज एक लाश है जिससे किसी को कोई ताल्लुक़ नहीं। सब इस फिक्र में हैं कि इसको जल्द से जल्द कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दें। जिस तरह इंसान के जिस्म की खूबसूरती है, मसलन कहते हैं कि इसका चेहरा बहुत खूबसूरत है, इसकी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, इसका जिस्म बहुत खूबसूरत है, उसी तरह रूह की भी कुछ खूबसूरती है, उसका भी कुछ जमाल है, उसका भी कुछ हुस्न है। रूह का हुस्न क्या है? रूह का हुस्न यह है कि इंसान के अंदर तवाज़ो हो, सब्र व शुक्र हो, इखलास हो, खुद पसंदी ना हो, रियाकारी ना हो। ये सब रूह का हुस्न व जमाल है। अल्लाह ताला ने हमें और आपको बहुत से अहकाम दिए हैं जिनका ताल्लुक़ हमारे ज़ाहिरी जिस्म से है। मसलन नमाज है कि नमाज किस तरह से पढ़ी जाती है। जिस्म को कभी खड़ा किया जाता है, कभी रुकू में चले जाते हैं, कभी सजदे में चले जाते हैं, कभी सलाम फेरते हैं। ये सारी हरकत जिस्म के ज़रिए अंजाम पाती हैं, तो ये एक जिस्मानी इबादत है। रोज़ा किस तरह रखते हैं? एक मुकर्ररा वक्त तक भूखे प्यासे रहते हैं, ये भी एक जिस्मानी इबादत है। माल की एक ख़ास मिक़दार गरीब को देना फ़र्ज़ किया गया है, जिसको ज़कात कहते हैं। ये भी अपने हाथ से दी जाती है। और हज भी एक जिस्मानी और माली इबादत है। हज के अंदर मेहनत करनी पड़ती है, सफ़र करना पड़ता है, ख़ास अरकान अंजाम देने पड़ते हैं। ये सारे काम जिस्म से अदा किए जाते हैं, इसलिए ये भी एक जिस्मानी इबादत है। जिस तरह ये सारी इबादतें अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जिस्म से मुताल्लिक़ रखी हैं, इसी तरह बहुत से फ़राइज़ हमारी रूह और बातिन से मुताल्लिक़ रखे हैं। मसलन ये हुक्म दिया कि हर इंसान को तवाज़ो इख्तियार करनी चाहिए। अब ये तवाज़ो जिस्म का फ़ेल नहीं है, ये दिल का फ़ेल है, बातिन का फ़ेल है, रूह का फ़ेल है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ये सिफ़त अपने दिल में पैदा की जाए। बहुत से बेपढ़े लिखे लोग तवाज़ो का ये मतलब समझते हैं कि कोई मेहमान आया तो उसकी खातिर तवाज़ो कर दो, कुछ खाना वगैरह उसको खिला दो, इसको तवाज़ो कहते हैं। तवाज़ो का ये मतलब नहीं है। जो कुछ पढ़े लिखे हैं वो भी तवाज़ो का मतलब समझते हैं इनकिसार, दूसरों से इनकिसारी के साथ पेश आना। बाज़ लोग ये समझते हैं कि आदमी की ज़रा गर्दन झुकी हुई हो, कुछ सीना मुड़ा हुआ हो, तो जो आदमी इस तरह लोगों से मिलता है उसको कहते हैं कि ये बड़ा मुनकसिरुल मिजाज आदमी है, बहुत मुतवाज़े है। खूब समझ लेना चाहिए कि तवाज़ो का कोई ताल्लुक़ जिस्म से नहीं है। तवाज़ो का ताल्लुक़ क़ल्ब और रूह से है। इंसान अपने दिल में अपने आप को बेहकीकत समझे कि मेरी कोई हकीकत नहीं है, मेरी कोई कुदरत नहीं है, मैं तो एक बेकस बेबस बंदा हूँ। ये ख्याल दिल के अंदर पैदा हो जाए, इसको कहते हैं तवाज़ो। और अल्लाह ताला ने इसी का हुक्म दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इखलास का हुक्म दिया है कि अपने अंदर इखलास पैदा करो, इबादतों में इखलास पैदा करो। जो काम करो अल्लाह जल्ल जलालुहू की रज़ामंदी और खुशनुदी के लिए करो। ये है इखलास। इखलास ज़ुबान से कहने से नहीं हासिल होता, ये दिल की एक कैफियत है, बातिन की एक सिफ़त है, जिसको हासिल करने का हमें हुक्म दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने शुक्र का हुक्म दिया है कि जब कोई नेमत तुम्हें हासिल हो तो अल्लाह जल्ल जलालुहू का शुक्र अदा करो। ये शुक्र भी इंसान के कल्ब का फ़ेल है, इंसान की रूह का फ़ेल है। जितना शुक्र अदा करेगा रूह उतनी ही ज़्यादा ताकतवर होगी। अल्लाह ताला ने सब्र का हुक्म दिया कि अगर कोई नागवार बात पेश आ जाए तो समझो कि अल्लाह जल्ल जलालुहू की तरफ से है। जो कुछ भी हुआ है अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत से हुआ है, उसकी मशीयत के मुताबिक है। चाहे ये मुझको कितना ही नागवार हो,
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت اسی میں تھی۔ انسان ہر ناگوار واقعے کے وقت یہ سوچے اور اس کا احساس دل میں پیدا کرے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ لہٰذا بہت سے احکام ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری روح اور ہمارے باطن سے متعلق ہم کو عطا فرمائے ہیں۔ یاد رکھیے کہ صبر کے موقع پر صبر کرنا ایسا ہی فرض ہے جیسا کہ نماز پڑھنا فرض ہے۔ شکر کے موقع پر شکر کرنا ایسا ہی فرض ہے جیسا کہ روزہ رکھنا فرض ہے۔ اخلاص کے موقع پر اخلاص کرنا ایسا ہی فرض ہے جیسا کہ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ یہ سب بھی فرائض ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ بہت سے کام ظاہری اور جسمانی اعتبار سے گناہ قرار دیے گئے ہیں، مثلا جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، رشوت لینا، سود کھانا، شراب پینا، ڈاکہ ڈالنا، یہ سارے کے سارے کام گناہ ہیں جو ہمارے ظاہری جسم سے متعلق ہیں، ہمارے اعضاء سے سرزد ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے باطنی کاموں کو بھی گناہ قرار دیا ہے، مثلا تکبر ایک باطنی بیماری ہے جو ہاتھ پاؤں سے انجام نہیں دی جاتی، یہ انسان کے باطن کا ایک روگ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ اتنا ہی حرام ہے جتنا شراب پینا حرام ہے، جتنا زنا اور بدکاری کرنا حرام ہے۔ اسی طرح حسد بھی ایک باطنی بیماری ہے اور اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور یہ بھی اتنا ہی حرام ہے جتنا وہ گناہ حرام ہے جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے باطن اور روح سے متعلق بھی کچھ احکام رکھے ہیں، کچھ صفات کو پیدا کرنے کا حکم دیا ہے اور کچھ صفات سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ جن صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنے کا حکم دیا ہے وہ صفات اپنے باطن کے اندر پیدا کر لے، اور جن صفات سے بچنے کا حکم دیا ہے وہ صفات اپنے باطن سے الگ کر لے تو کہیں گے کہ اس کے اخلاق درست ہو گئے۔ اخلاق انہی باطنی کیفیات اور روح کی صفات کا نام ہے جن کا ذکر کر چکا ہوں۔ اچھے اخلاق جن کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے ان کو اخلاق فاضلہ، اور برے اخلاق جن کو دور کرنا چاہیے ان کو اخلاق رذیلہ کہتے ہیں۔ امید ہے کہ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اخلاق کا مطلب صرف ایک دوسرے سے اچھی طرح بات کر لینا یا اچھی طرح مسکرا دینا نہیں ہے، یہ اس کا ایک نتیجہ ہے، کیونکہ جب اخلاق درست ہو جاتے ہیں تو انسان کا رویہ ہر دوسرے انسان کے ساتھ بہتر ہو جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر اس کو اخلاق نہیں کہتے۔ اخلاق کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کا باطن درست ہو جائے، اخلاق فاضلہ پیدا ہو جائیں، اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں، اور انسان کا باطن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق ڈھل جائے۔ اخلاق کی اصلاح کیسے ہوتی ہے، یہ بات ایک مثال کے ذریعے آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی۔ مثلا غصہ انسان کے باطن کی ایک صفت ہے، یہ غصہ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، پھر اس کا مظاہرہ بعض اوقات ہاتھ پاؤں سے ہوتا ہے، بعض اوقات زبان سے۔ جب غصہ آ گیا اور غصہ سے مغلوب ہو گیا تو چہرہ سرخ ہو گیا، رگیں تن گئیں، زبان بے قابو ہو کر اول پھول بکنے لگی، ہاتھ پاؤں چلنے لگے۔ یہ غصہ کا نتیجہ ہے، لیکن اصل غصہ اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ غصہ ایسی چیز ہے کہ بے شمار باطنی رذائل کی بنیاد اور جڑ ہے، اس کی وجہ سے بہت سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور بہت سی باطنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر یہ غصہ انسان میں بالکل بھی نہ ہو، کوئی کچھ بھی کرتا رہے لیکن اس کو کبھی غصہ آتا ہی نہیں، یہ بھی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو غصہ اس مقصد کے لیے دیا ہے کہ انسان اپنی جان کا، اپنی آبرو کا، اپنے دین کا دفاع کر سکے۔ اب اگر کوئی شخص پستول تانے کھڑا ہے اور اس کی جان لینا چاہتا ہے اور ان صاحب کو غصہ آتا ہی نہیں، یہ بیماری ہے۔ اگر کوئی آدمی نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس وقت ایک آدمی کو غصہ آتا ہی نہیں، اس کے معنی ہے کہ یہ بیمار ہے۔ یہ مواقع ایسے تھے کہ غصہ آنا چاہیے تھا، اگر نہیں آ رہا تو یہ بیماری ہے۔ اور اگر غصہ حد اعتدال سے زیادہ ہے تو یہ بھی بیماری ہے۔ غصہ اس لیے آئے تاکہ دوسرے آدمی کے شر سے اپنی حفاظت کر سکے، اس حد تک تو غصہ صحیح ہے۔ اب اگر غصہ کرنے کی جتنی ضرورت تھی
اس سے زیادہ کر رہا ہے، مثلا ایک تھپڑ مار دینے سے کام چل سکتا تھا، لیکن اب یہ غصہ میں آ کر ایک تھپڑ کی بجائے مارے چلا جا رہا ہے، یہ غصہ حد اعتدال سے زیادہ ہے اور گناہ ہے۔ لہذا اگر غصہ کم ہو تو یہ بھی باطن کی بیماری ہے، اور زیادہ ہو تو یہ بھی باطن کی بیماری۔ غصہ اعتدال کی حد میں ہونا چاہیے کہ ضرورت کے موقع پر آئے اور بلا ضرورت نہ آئے، اور اگر بلا ضرورت آئے بھی تو آدمی اس کو استعمال نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک یہودی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخانہ کلمہ کہہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سننے والے تھے، وہ اس یہودی کو گرا کر اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے۔ یہودی نے جب دیکھا کہ اب کچھ اور نہیں کر سکتا تو اس نے وہیں زمین پر لیٹے لیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کو چھوڑ کر الگ کھڑے ہو گئے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اب تو اس نے مزید گستاخی کی، اس کو اور مارنا چاہیے تھا۔ فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے میں نے اس کو اس لیے سزا دی تھی کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ اس وقت میرا غصہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے تھا، اس واسطے میں اس پر چڑھ بیٹھا۔ جب اس نے مجھ پر تھوکا تو میرے دل میں اپنی ذات کے لیے غصہ پیدا ہوا کہ اس نے میرے منہ پر کیوں تھوکا۔ اپنی ذات کا انتقام لینے کا جذبہ میرے دل میں پیدا ہوا۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ اپنی ذات کے لیے انتقام لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، اس لیے میں اسے چھوڑ کر الگ کھڑا ہو گیا۔ یہ ہے غصے میں اعتدال کہ پہلے غصے کا صحیح موقع تھا تو غصہ آیا اور اس پر عمل بھی کیا، اور دوسرے غصے کا صحیح موقع نہیں تھا اس لیے اس پر عمل نہیں کیا اور اس یہودی کو چھوڑ کر الگ کھڑے ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، یعنی خوب یاد رکھو کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ خوب سن لو کہ وہ لوتھڑا جس کی وجہ سے سارا جسم صحیح ہوتا ہے یا خراب ہوتا ہے وہ انسان کا دل ہے، مگر اس لوتھڑے سے وہ گوشت کا لوتھڑا مراد نہیں ہے، اس لیے کہ اگر دل کو چیر کر دیکھو تو اس میں یہ بیماریاں نظر نہیں آئیں گی، نہ تکبر نظر آئے گا، نہ حسد نظر آئے گا، نہ بغض نظر آئے گا، اور اگر ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو وہ دل کی ظاہری بیماریاں چیک کر کے بتا دے گا کہ اس کی دھڑکن صحیح ہے یا نہیں ہے، رگیں صحیح کام کر رہی ہیں یا نہیں، اس میں خون کی سپلائی صحیح ہو رہی ہے یا نہیں۔ لیکن یہ تمام چیزیں جو چیک اپ اور آلات کے ذریعے معلوم کی جا سکتی ہیں یہ دل کے صرف ظاہری عمل کا نقشہ پیش کرتی ہیں، لیکن انسان کے قلب کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی وابستہ ہیں جو اندیکھی ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتی، وہ یہی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، یعنی کہ دل میں شکر ہے یا نہیں، حسد ہے یا نہیں، بغض ہے یا نہیں، صبر و شکر کی کیفیات ہیں یا نہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ظاہری امراض کا ڈاکٹر دیکھ کر نہیں بتا سکتا، اور کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی جس کے ذریعے چیک کر کے بتا دیا جائے کہ اس کو یہ باطنی بیماری ہے۔ اس بیماری کے ڈاکٹر، اس کی تشخیص کرنے والے، اس کا علاج کرنے والے کوئی اور لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو حضرات صوفیاء کرام کہتے ہیں، جو باطن کی بیماریوں کی تشخیص اور ان کا علاج کرتے ہیں۔ یہ ایک مستقل فن ہے، ایک مستقل علم ہے، اس کو بھی اسی طریقے سے پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے جس طرح ڈاکٹری پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ پھر آپ نے ظاہری بیماری میں دیکھا ہوگا کہ بہت سی ظاہری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس کا انسان کو خود پتہ لگ جاتا ہے۔ بخار ہو گیا تو معلوم ہوگا کہ گرمی لگ رہی ہے، بدن میں درد ہے معلوم ہوگا کہ بخار ہے،
بیمار خود بھی پہچان لے گا کہ بخار ہے، اور اگر خود نہیں پہچان سکے گا تو تھرمامیٹر لگا کر دیکھ لے گا، اس سے پتہ چل جائے گا کہ بخار ہے۔ اگر خود بھی نہیں پہچان سکے، گھر والے ذاتی آلات سے بھی نہیں پہچان سکے، تو ڈاکٹر کے پاس چلا جائے گا، وہ ڈاکٹر بتا دے گا کہ فلاں بیماری ہے۔ لیکن باطن کی بیماریاں ایسی ہیں کہ بسا اوقات مریض کو خود پتہ نہیں لگتا کہ میرے اندر یہ بیماری ہے، اور نہ کوئی اعلیٰ ایسا انسان کے پاس موجود ہے جس سے پتہ لگ جائے کہ تکبر کا ٹمپریچر کیا ہے، اور ظاہری ڈاکٹر کے پاس جائے تو وہ بھی بیچارہ نہیں بتا سکتا کہ اس کے اندر یہ بیماری ہے یا نہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کسی باطن کے معالج کے پاس جا کر تشخیص کروائے کہ میرے اندر تکبر ہے یا نہیں۔ تواضع کا مطلب آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ تواضع کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بے حقیقت سمجھے۔ اس کو عرف عام میں انکساری بھی کہتے ہیں۔ ایک صاحب حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ کی مجلس میں آیا کرتے تھے۔ ایک دن مفتی صاحب نے دیکھا کہ انہوں نے خود اپنی مرضی سے مجلس میں آنے والوں کے جوتے سیدھے کرنے شروع کر دیے۔ اس کے بعد سے ہر دفعہ وہ آ کر پہلے مجلس میں آنے والوں کے جوتے سیدھے کرتے اور پھر مجلس میں بیٹھتے۔ حضرت صاحب نے کئی دفعہ ان کو یہ کام کرتے دیکھا تو ایک دن ان کو منع کر دیا کہ یہ کام نہ کیا کرو۔ پھر بعد میں بتایا کہ بات دراصل یہ تھی کہ یہ بیچارہ یہ سمجھا تھا کہ میرے اندر تکبر ہے، اور اس تکبر کا علاج اپنی رائے سے تجویز کر لیا کہ لوگوں کے جوتے سیدھے کروں گا تو اس سے میرا تکبر دور ہوگا۔ تو حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ اس علاج سے فائدہ ہونے کی بجائے اس کو الٹا نقصان ہوتا، تکبر اور عجب میں اضافہ ہوتا، اس لیے کہ جب جوتے سیدھے کرنے شروع کیے تو دل و دماغ میں یہ بات پیدا ہوتی کہ میں نے تو اپنے آپ کو مٹا دیا، میں نے تو تواضع کی حد کر دی کہ لوگوں کے جوتے سیدھے کرنے شروع کر دیے۔ اس سے مزید خود پسندی پیدا ہوتی، اس لیے اسے روک دیا کہ تمہارا کام یہ نہیں، اور اس کے لیے دوسرا علاج تجویز فرمایا۔ اب بتائیے، بظاہر دیکھنے میں جو شخص دوسروں کے جوتے سیدھے کر رہا ہے وہ متواضع معلوم ہو رہا ہے، لیکن جاننے والا جانتا ہے کہ یہ کام حقیقت میں تکبر پیدا کر رہا ہے، تواضع سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا نفس کے اندر اتنے باریک نکتے ہوتے ہیں کہ آدمی خود سے اندازہ نہیں لگا سکتا جب تک کہ کسی باطنی امراض کے ماہر سے رجوع نہ کر لے، اور وہ باطنی امراض کے ماہر اس کو بتا نہ دے کہ تمہارا یہ عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کی ہوئی حد کے اندر ہے یا نہیں۔ وہی بتا سکتا ہے کہ اس حد تک درست ہے اور اس حد سے باہر یہ عمل درست نہیں۔ لیکن آج کل تصوف کا اور پیری مریدی کا سارا زور اس پر ہے کہ اب معمولات بتا دیے گئے کہ فلاں وقت یہ ذکر کرنا ہے، فلاں وقت یہ ذکر کرنا ہے، بس وہ محض ذکر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، چاہے باطن کے اندر کتنی ہی بیماریاں جوش مار رہی ہیں۔ پہلے زمانے میں صوفیاء کرام کے ہاں معمول تھا کہ کسی شخص کی اصلاح کا پہلا قدم یہ ہوتا تھا کہ اس کے اخلاق کی اصلاح کرنے کی فکر کرتے، اس کے لیے مجاہدات کروائے جاتے تھے، ریاضتیں ہوتی تھیں، رگڑا جاتا تھا، تب جا کر اندر کی اصلاح ہوتی تھی، اور اس کے بعد انسان کسی قابل ہوتا تھا۔ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ گنگوہ کے بڑے اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کے شجرے کے اندر ان کا اعلیٰ درجے کا واسطہ ہے۔ ان کے ایک پوتے تھے، جب تک شیخ حیات تھے پوتے کو فکر نہ ہوئی، ساری دنیا آ کر دادا سے فیض حاصل کرتی رہی، لیکن وہ صاحبزادگی کی موج میں رہے اور دادا کی طرف سے اس نقطۂ نظر سے رجوع نہ کیا کہ اپنی اصلاح کرائیں۔ جب شیخ کا انتقال ہو گیا تب ان کو حسرت ہوئی کہ یا اللہ، میں کتنا محروم رہ گیا، کہاں کہاں سے آ کر ساری دنیا فیض اٹھا گئی اور میں گھر میں ہوتے ہوئے کچھ بھی حاصل نہ کر سکا، اور چراغ تلے اندھیرا۔ اب حسرت ہوئی تو سوچا کہ کیا کروں، تلافی کیسے ہو۔ خیال آیا کہ میرے دادا سے جن لوگوں نے اصلاح نفس کی یہ دولت حاصل کی ہے، ان میں سے کسی کی طرف رجوع کروں۔ معلوم کیا کہ میرے دادا کے خلفاء میں سے کون اونچے مقام کے بزرگ ہیں۔ معلوم ہوا کہ بلخ میں ایک اونچے مقام کے بزرگ ہیں،
اب کہاں گنگوہ کہاں بلخ، کہاں یہ کہ گھر میں دولت موجود تھی اور ہر وقت ان سے رجوع کر سکتے تھے، وہ نہ کیا۔ آخر کار اس کی نوبت آئی کہ بلخ تک اتنا لمبا چوڑا مشقت کا سفر کریں۔ اب چونکہ طلب صادق تھی اس لیے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ادھر جب شیخ کے خلیفہ کو جو بلخ میں مقیم تھے معلوم ہوا کہ میرے شیخ کے پوتے آ رہے ہیں، تو اپنے شہر سے باہر نکل کر انہوں نے بڑا شاہانہ استقبال کیا، اکرام کے ساتھ گھر لے کر آئے، شاندار کھانے پکوائے، اعلیٰ درجے کی دعوت کی، بہت اعلیٰ درجے کی رہائش کا انتظام کیا، قالین بچھوائے اور خدا جانے کیا کچھ کیا۔ جب 1-2 دن گزر گئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت، آپ نے میرے ساتھ بڑی شفقت کا معاملہ کیا، بڑا اکرام فرمایا، لیکن در حقیقت میں کسی اور مقصد سے آیا تھا۔ پوچھا کیا مقصد؟ کہا کہ مقصد یہ تھا کہ آپ میرے گھر سے جو دولت لے کر آئے تھے اس دولت کا کچھ حصہ مجھے بھی عنایت فرما دیں، اس لیے حاضر ہوا تھا۔ شیخ نے کہا اچھا وہ دولت لینے آئے ہو؟ کہا کہ جی ہاں۔ کہا کہ اگر وہ دولت لینے آئے ہو تو یہ قالین، یہ اعزاز و اکرام، یہ کھانے پینے کا انتظام سب ختم کر دیا جائے، رہائش کا انتظام جو اعلیٰ درجے کا کیا گیا تھا وہ بھی ختم کر دیا جائے۔ انہوں نے پوچھا کہ اب کیا کروں؟ فرمایا ہماری مسجد کے پاس ایک حمام ہے، اس میں وضو کرنے والوں کے لیے لکڑیاں جلا کر پانی گرم کیا جاتا ہے، تم وہاں حمام کے پاس بیٹھا کرو اور لکڑیاں جھونک کر وضو کرنے والوں کے لیے پانی گرم کیا کرو، بس تمہارا یہی کام ہے، نہ بیعت، نہ وظیفہ، نہ ذکر، نہ معمولات، نہ کچھ اور۔ انہوں نے پوچھا رہائش کہاں؟ فرمایا رات کو جب سونا ہو تو وہی حمام کے پاس سو جایا کرو۔ کہاں تو یہ اعزاز و اکرام، استقبال ہو رہا ہے، قالین بچھ رہے ہیں، کھانے پک رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، اور کہاں اب حمام جھونکنے پر لگا دیے گئے، اب حمام میں بیٹھے ہیں اور آگ میں لکڑیاں جھونک رہے ہیں۔ لکڑیاں جھونکتے جھونکتے شیخ نے ایک دن جمعدارنی کو ہدایت کی کہ ایسا کرنا کہ حمام کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوگا، یہ کچرے کا ٹوکرا لے کر اس کے قریب سے گزر جانا، اور اس طرح گزرنا کہ اس ٹوکرے کی بو ان کی ناک میں پہنچ جائے۔ اب وہ ٹوکرا لے کر حمام کے پاس سے جو گزری تو چونکہ یہ صاحبزادے تھے، نوابزادگی کی زندگی گزاری تھی، ایک کڑی نگاہ اس پر ڈالی اور کہا تیری یہ مجال کہ تو یہ ٹوکرا لے کر میرے پاس سے گزرے، یہ گنگو ہوتا تو میں تجھے بتاتا۔ شیخ نے جمعدارنی کو بلا کر پوچھا کہ جب تو ٹوکرا لے کر گزری تو کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جی وہ تو بہت غصے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ گنگو ہوتا تو تجھے بہت سخت سزا دیتا۔ کہا کہ او ہو ابھی بہت کسر ہے، ابھی چاول گلا نہیں۔ پھر کچھ دن گزرے تو شیخ نے جمعدارنی سے کہا کہ اب کہ نہ صرف وہ ٹوکرا لے کر ان کے قریب سے گزرنا بلکہ اس طرح گزرنا کہ ٹوکرا ان کے جسم سے لگ جائے اور پھر مجھے بتانا کہ کیا ہوا۔ اس نے یہی کیا۔ شیخ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جی ہوا یہ کہ جب میں ٹوکرا لے کر گزری اور ٹوکرا بالکل ان کے جسم سے رگڑ کھاتا ہوا گزرا تو انہوں نے نہایت تش نگاہ سے میری طرف دیکھا لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا۔ شیخ نے کہا الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے۔ پھر کچھ دن بعد شیخ نے کہا کہ اب کہ اس طرح گزرنا کہ ٹوکرا گر جائے اور اس طرح گرے کہ تھوڑا سا کچرا ان کے اوپر بھی پڑ جائے، اور پھر مجھے بتا دینا کہ انہوں نے کیا کہا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ شیخ نے پوچھا کہ اب کیسا ہوا؟ اس نے کہا جی اب تو عجیب معاملہ ہوا، میں نے جو ٹوکرا گرایا تو تھوڑا سا کوڑا ان کے اوپر بھی پڑا اور میں بھی گر گئی۔ میں جو گری تو ان کو اپنے کپڑوں کا تو ہوش نہیں تھا، مجھ سے پوچھنے لگے کہ چوٹ تو نہیں لگی؟ فرمایا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دل میں جو طاغوت تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اب ان کو بلا کر ڈیوٹی بدل دی۔ کہا کہ اب تمہارا وہ حمام کا کام ختم، اب تم ہمارے ساتھ رہا کرو۔ وہ اس طرح کہ ہم کبھی کبھی شکار کے لیے جاتے ہیں تو تم ہمارے شکاری کتوں کی زنجیر پکڑ کر ہمارے ساتھ چلا کرو۔ اب ذرا اونچا درجہ عطا ہوا کہ شیخ کے ساتھ صحبت اور ہم رکابی کا شرف بھی عطا ہو رہا تھا، لیکن کتے کی زنجیر تھام کر
ساتھ چلنے کا حکم تھا۔ شکار کے دوران کتوں نے کوئی شکار دیکھ لیا اور اس کی طرف جو دوڑے تو چونکہ شیخ کا حکم تھا کہ زنجیر نہ چھوڑنا، اس لیے انہوں نے زنجیر نہیں چھوڑی۔ کتے تیز بھاگے جا رہے تھے اور یہ زنجیر چھوڑ نہیں رہے تھے۔ اسی حالت میں زمین پر گر گئے اور کتوں کے پیچھے زمین پر گھسٹتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ جسم پر کئی زخم لگ گئے اور لہو لہان ہو گئے۔ رات کو شیخ نے اپنے شیخ حضرت عبدالقدوس گنگوہری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ میاں، ہم نے تو تم سے ایسی محنتیں نہیں لی تھیں۔ اس وقت ان کو تنبیہ ہوئی، بلایا اور بلا کر گلے سے لگایا اور فرمایا، آپ جو دولت لینے آئے تھے اور جو دولت آپ کے گھر سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی تھی، الحمدللہ میں نے وہ ساری دولت آپ کے حوالے کر دی۔ دادا کی وراثت آپ کی طرف منتقل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب آپ اطمینان سے وطن واپس تشریف لے جا سکتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرات صوفیاء کرام کا اصل کام اندر کی بیماریوں کا علاج تھا۔ محض وظیفے، ذکر، تسبیح، معمولات نہیں تھیں۔ یہ ذکر، وظیفے، تسبیح، معمولات یہ سب بطور مقویات کے ہیں۔ یہ اصلاح کے عمل میں معاونت کرنے کے لیے کروائے جاتے تھے، لیکن اصل مقصد یہ تھا کہ باطن کی بیماریاں دور ہوں۔ تکبر دل سے نکلے، حسد دل سے نکلے، بغض دل سے نکلے، عجب دل سے نکلے، منافقت دل سے نکلے، دکھاوے کا شوق دل سے نکل جائے، حب جاہ دل سے نکل جائے، حب دنیا دل سے نکل جائے۔ قلب کو ان چیزوں سے صاف کرنا اصل مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، اللہ تعالیٰ سے امید وابستہ ہو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو، توکل ہو، استقامت ہو، اخلاص ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تواضع ہو۔ یہ چیزیں پیدا کرنا تصوف کا اصل مقصود ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ تصوف شریعت سے کوئی الگ چیز ہے۔ خوب سمجھ لو کہ یہ شریعت ہی کا ایک حصہ ہے۔ شریعت انسان کے ظاہری اعمال و افعال سے متعلق جتنے احکام ہیں ان کے مجموعے کا نام ہے، اور طریقت یا تصوف باطن کے اعمال و افعال سے متعلق احکام کے مجموعے کا نام ہے۔ اور باطن کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے، اگر یہ درست نہ ہو تو ظاہری اعمال بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔ فرض کرو کہ اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص کے کیا معنی ہیں؟ اخلاص کے معنی یہ ہیں، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی فکر، کہ انسان جو کام بھی کرے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرے، یہ ہے اخلاص۔ یہ اخلاص ایک باطنی فعل ہے۔ ایک شخص کو اخلاص حاصل نہیں ہے تو اگر وہ نماز بغیر اخلاص کے پڑھ رہا ہے اور اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگ مجھے متقی پرہیزگار سمجھیں، عبادت گزار سمجھیں، اب ظاہری اعمال تو درست ہیں لیکن چونکہ باطن میں اخلاص کی روح نہیں، اس واسطے وہ ظاہری اعمال بیکار ہیں، بے مصرف ہیں، گناہ ہیں۔ کیونکہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من صلی یرائی فقد اشرک باللہ، یعنی جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے۔ گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کو شریک ٹھہرایا۔ اللہ تعالیٰ کے بجائے مخلوق کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے باطن کی اصلاح ظاہری اعمال کو درست کرنے کے لیے بھی لازمی ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگی تو ظاہری اعمال بھی بیکار ہو جائیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ بتلایا کہ چونکہ انسان ان چیزوں کی اصلاح خود نہیں کر سکتا، لہذا کوئی معالج تلاش کرنا چاہیے۔ اس معالج کو چاہے پیر کہہ لو، چاہے شیخ کہہ لو، چاہے استاذ کہہ لو، لیکن اصل میں وہ معالج ہے، باطن کی بیماریوں کا ڈاکٹر ہے۔ جب تک انسان یہ نہیں کرے گا اس وقت تک اسی طرح بیماریوں میں مبتلا رہے گا اور اس کے اعمال خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔